شروع کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ معزز ناظرین، رشتوں کو کیسے بچایا جائے، ایک بہترین فارمولہ۔ سماج اور معاشرے میں ایسے لوگوں کی کثرت ہے جو دو دلوں کو توڑنے کا کام کرتے ہیں، رشتوں کو توڑنے کا، رشتہ داریوں میں جو ہے دراڑ پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں۔ ایسے حالت میں ہماری آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے رشتوں کو بچانے کے لیے ایک بہترین فارمولہ، ایک بہترین طریقہ بتایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی خبر لائے، کوئی فاسق، کوئی برا آدمی کانافوسی کرے، کسی کی برائی کرے، کسی کے بارے میں کوئی عیب بتائے، فتبینوا، تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم ان خبروں کی تحقیق کرو، اس کو جانچو پڑتالو، اس کی حقیقت تک پہنچو۔ جس کے بارے میں آپ کو خبر دی جا رہی ہے اس کو بھی بلاؤ، خبر دینے والے کو بٹھا کے رکھو اپنے پاس، اور جس کے بارے میں خبر دینے والا خبر دے رہا اس کو بھی بلاؤ، اور اس کے سامنے اس مسئلے کو واضح کرو کہ آپ کے بارے میں یہ آدمی ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے۔ ہم اور آپ اگر اس طرح سے کرنے لگ جائیں جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے، انشاءاللہ العظیم ٹوٹتے ہوئے دل جڑ جائیں گے۔ دو رشتوں میں جو دراڑ اور دوریاں ہیں، انشاءاللہ العظیم وہ دوریاں ختم ہو جائیں گی، آپس میں الفت و محبت پیدا ہوں گے، اور یہ دوریاں بنانے والے، دلوں کو توڑنے والے، نفرت و عداوت پیدا کرنے والے، انشاءاللہ العظیم یہ خائب و خاسر ہوں گے، یہ شرمندہ ہوں گے، اور ایسے غلط کاموں سے وہ بھی باز آ جائیں گے، کیونکہ ان کو وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ اب ہم پکڑے جائیں گے۔ ان کو خطرناک طریقے سے جو ہے اپنی شرمندگی کا اور اپنی بے عزتی کا احساس ہوگا کہ ہم نے غلط کر دیا، نتیجتاً وہ بھی سدھر جائیں گے۔ آج دنیا کسی کے سامنے برائی کرتی اور یہ کہتی کہ بھائی دیکھو بتانا نہیں، میرا نام مت لینا، یاد رکھنا جہاں بھی ایسی بات آ جائے کہ میرا نام مت لینا، میرا ذکر مت کرنا، فلاں شخص آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا، سمجھ جانا کہ یہ بیان کرنے والا جھوٹا ہے، یہ نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ رشتوں کو توڑنا چاہتا ہے، یہ دوستی کو ختم کرنا چاہتا ہے، دو دوستوں کے درمیان یہ دراڑ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ کوئی بھی آدمی کسی کے بارے میں آپ سے اگر خبر دے، آپ اس کو پکڑ کے رکھو، بٹھا کے رکھو کہ ٹھیک ہے، جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو میں اس کو بلاتا ہوں، اس کو بلایا جائے۔ ایسی حرکتوں سے، ایسی گندی حرکتوں سے وہ آدمی باز آ جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ مومنو، اگر تم رشتوں کو بچانا چاہتے ہو تو جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی فاجر، کوئی بھی شخص، کوئی کسی کے بارے میں کوئی خبر لائے تو تم ان خبروں کی تحقیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو انجانے میں، نادانی میں، لا علمی میں، جہالت کی بنیاد پر، جہالت کی وجہ سے اس کی خبر کو سن کر کوئی ایسا قدم اٹھا لو کہ بعد میں پتہ چلنے کے بعد تم کو پچھتانا پڑے۔ لہٰذا پچھتانے سے پہلے، اس دن کے آنے سے پہلے خبر کو سننے کے بعد اس کی تحقیق ضروری ہے، اور اس عمل میں، اس جرم میں اچھے بھی شامل ہے، برے بھی شامل ہے۔
आवाम भी शामिल, उलमा भी शामिल, जोहला भी शामिल, हाँ, सारे लोग मिल कर के ये काम कर रहे हैं। हाँ, उलमा जो है मिंबरों से बयान करते हैं कि खबरी जब खबर लाए तो उसकी तहकीक कर लिया करो, लेकिन ये खुद तहकीक नहीं करते, ये खुद कानाफूसी करते, दूसरों की बातों को सुन करके एक दूसरे पर इल्ज़ामात चस्पा करते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह के वास्ते अगर रिश्तों को बचाना चाहते हैं, रिश्तों की अगर फ़िक्र है, अल्लाह के वास्ते हर ख़बर की तहकीक ज़रूरी है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर हमें और आपको रिश्तों के बचाने की फ़िक्र दी है कि रिश्तों को कैसे बचाया जा सकता। मामूली गलतफ़हमी की बुनियाद पर रिश्ते टूट जाते हैं। लिहाजा अगर हम और आप रिश्तों को बचाना चाहते हैं तो जो भी ख़बर हमारे पास लाई जाए, जो भी हमारे सामने जो कानाफूसी की जाए, उसकी तहक़ीक़ कर लिया करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम हक़ीक़त सामने आ जाएगी और रिश्तों को टूटने से हम और आप आसानी के साथ बचा सकेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे इलाहा हम तमाम उम्मत इस्लाम को कुरान और सुन्नत की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाएँ। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।